بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب وفات ہوئی تو ان کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھایا گیا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب وفات ہوئی تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، لیکن اس دن لوگوں نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ ناظرین، ہم آج کی ویڈیو میں انہی موضوعات پر بات کریں گے اور ہم آپ کو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کی ایمان افروز داستان سنائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے اثار و قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی بافضیلت خاتون ہیں۔ آپ کے والد ماجد ابن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زاہدہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اصلاح حق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل اس عام الفیل اور 65 سال قبل ہجرت نبوی ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہے جو ایک برتن لے کر آ رہی ہے جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئے تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اسی طرح اس زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا۔ ان کی زندگی کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ آپ نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کی مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں سپرد لحد ہوئیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی تھی؟ کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا حضرت جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن کا سال یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گزار کو لحد کے سپرد کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔ ان کے بعد عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر میں چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے یہ طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آخر میں جناب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئیں۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، چونکہ آپ مالی طور پر بہت مضبوط تھیں، اسی لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا اور ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بعض پر خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسلامی بہنوں کو
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔